جو اس دنیا میں خود یتیم بن کر آئے، لیکن آپ نے یتامہ کو وہ اعلیٰ مقام عطا کیا کہ آپ یتامہ کے صحیح معنوں میں صاحبہ بن کر لوگوں کے سامنے پیش ہوئے۔ اللہ کریم کا بڑا یہ کرم ہے کہ اس نے اپنے محبوب کو رحمت بنا کر بھیجا، اور یہ رحمت اس کا مستحق ہر امتی ٹھہرا کہ اسے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا سے محبتیں ملی، شفقتیں ملی، رحمت ملی۔ لیکن یہ حصہ بالخصوص کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے یتامہ، مساکین، کمزوروں، بیوہ عورتوں، ان تمام لوگوں کو زیادہ ملا۔ یتیم کو سمجھتے چلیں پہلے۔ یتیم کی تعریف کو سمجھتے چلیں۔ یتیم کہتے کسے ہیں؟ تو یتیم وہ نابالغ بچہ جس کے سر سے اس کا صاحبہ یعنی باپ اٹھ جائے اور وہ باپ کی شفقت و محبت سے محروم رہ جائے، یہ اس کی تعریف ہے۔ لیکن آپ حقیقی معنوں میں سمجھتے ہیں کہ جب باپ کا سایہ سر سے اٹھتا ہے تو پھر ان بچوں کی زندگی کس قدر دشوار ہے، اس بات کو سمجھنا ہمارے لیے بہت مشکل نہیں ہے، بلکہ بہت سارے ایسے بچے ہیں جو ہمارے قرب و جوار میں ہیں، یتامہ ہیں، اور ہم ان کی زندگی کا، مشکلات کا مشاہدہ بآسانی کر سکتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے، ان یتامہ کو آپ لاوارث سمجھتے ہیں، بے سہارا سمجھتے ہیں، لیکن یقین کریں یہ نسل انسانی کے وہ گوہر ہیں جن کا بظاہر سہارا اللہ لے لیتا ہے، لیکن ان بے سہاروں کو اللہ کریم اسلام جیسی آغوش محبت عطا کر دیتا ہے۔ اسلام دین حنیف، اللہ کریم کا حکم اور اس کے حضور، اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید ہے کہ یتامہ کے ساتھ محبت، یتامہ کے ساتھ شفقت، یتامہ کے ساتھ حسن سلوک تاکیدی طور پر حکم ہے۔ نہ صرف یہ حکم ہے بلکہ یہ بھی حکم ہے ان کی کفالت، ان کی پرورش، ان کی دیکھ بھال، یہ بحیثیت مسلمان سب کی ذمہ داری ہے۔ ان کو در بدر کی ٹھوکروں سے بچانا، انہیں زمانے کی تلخیوں سے محفوظ رکھنا اور انہیں ہر طرح کی مشکلات سے بچانا بحیثیت مسلمان ہر مسلمان کی ذمہ داری سونپ دی گئی۔ یتیم بچے گویا کہ چونکہ انہیں ایک قیمتی گوہر مانا گیا، تو اللہ کریم کے ارشادات اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات کے مطابق یہ اسلام ہمیں یہ تاکید کرتا ہے کہ جہاں بھی یتامہ دیکھیں انہیں اپنی آغوش محبت میں لے لیں۔ نہ صرف آغوش محبت میں لے لیں بلکہ مزید حکم دیا کہ ان کو وراثت میں جو مال ملا ہے نا، اس مال کی تم حفاظت کرو، ان کی تعلیم و تربیت کی فکر کرو، ان کی کردار سازی کرو۔ جب وہ سن شعور کو پہنچ جائیں تو ان کا مال انہیں واپس لوٹا دو۔ نہ صرف مال لوٹا دو، جب وہ بلوغت کو پہنچ جائیں تو ان کی شادی کی فکر کرو اور ان کے لیے اچھا رشتہ تلاش کر کے ان کا گھر آباد کر دو۔ اچھی، صرف اسلام کا حکم نہیں ہے، اسے خالی حکم نہ سمجھے، بلکہ آپ یہ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دور، خلفائے راشدین کا دور اس کی بہترین اور روشن مثال ہے، جہاں سب سے زیادہ قابل قدر یتامہ ٹھہرتے تھے۔ اور آپ جانتے ہیں
کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یتیموں سے کس قدر محبت کی، اس کی ایک مثال دیکھیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آغوش کے پالے یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جب چوتھے خلیفہ بنتے ہیں تو بنتے ہی اعلان ہو جاتا ہے کہ آج کے بعد کوئی بچہ یتیم نہیں کہلائے گا، اس کی ولدیت میں علی ابن ابی طالب لکھا جائے گا۔ یہ آپ کی تربیت کے شاہکار تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حقیقی معنوں میں جس دور میں آئے وہ دور بڑا مشکل تھا، عورت کی قدر نہیں تھی، بچوں کی کوئی، آپ سمجھے بچے تو پیدا ہوتی زندہ درگو ہوتے تھے، بچوں کا استعمال ہوتا تھا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرہ کا مطالعہ کیجئے، ایسا لگتا ہے کہ آپ آئے ہی یتیموں کے لیے تھے، آپ آئے مساکین کے لیے تھے، آپ کا آنا بیواؤں کے لیے خوشخبری تھی، آپ کا آنا کمزوروں کے لیے خوشخبری تھی، اور ایسا ہی ہوا جیسے ہم نے دیکھا۔ لیکن آپ جو در یتیم بن کر دنیا میں آئے اور جو آپ یتیموں کے والی بنے، ذرا آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی بھی تو اٹھا کر دیکھیے، وہاں یتیمی کا دکھ کیسے پایا جاتا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یتیم ہونے کے دکھ کو کئی بار محسوس کیا۔ میں اور آپ اپنی زندگی میں شاید نہیں، یقیناً ایک ہی بار یتیم ہوتے ہیں، لیکن جب آپ سیرت مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی بار اس دکھ کو نہ صرف محسوس کیا، اس دکھ کی کیفیت سے گزرے۔ پہلی بار تو وہی جب آپ اپنی ماں کی شکم میں ہی تھے اور آپ کے بابا سیدنا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے تشریف لے گئے، گویا آپ در یتیم بن کر دنیا میں آئے۔ پھر وہ وقت سوچئے جب آپ فقط 6 برس کے تھے اور آپ کا واحد سہارا آپ کی ماں ہے، اور آپ اپنے باپ کی تربت کی زیارت کر کے لوٹ رہے ہیں، اور راستے ہی میں دشت میں وہاں آپ کی ماں آپ کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے۔ بڑا کربناک وہ لمحہ ہے جس کا تصور کیا نہیں جا سکتا، بیان کرنے والا شاید روانی میں بیان کر جائے، لیکن اس 6 سالہ بچے کے دکھ کو کوئی رقم کر نہیں سکتا کہ کس طرح اس دشت میں اس نے اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے اپنی ماں کو سپرد خاک کیا ہوگا۔ اب نہ باپ رہا نہ ماں رہی، لیکن ابھی ہے ایک شفیق شخصیت جسے دادا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جو جان سے زیادہ آپ کو چاہتے ہیں، لیکن فقط 8 برس کی عمر میں ایک بار پھر یتیمی کا دکھ آپ نے سہا، اور جان سے زیادہ چاہنے والے دادا، شفقت و محبت کا محور جن کی ذات کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تھی، وہ بھی آپ کو جدائی کا وہ لمحہ سونپ گئے۔ تیسری بار آپ نے اس دکھ کو بچپن میں محسوس کیا۔ ہم جب ایک بار یتیم ہوتے ہیں نا تو ساری زندگی کیا بڑھاپے کی حالت میں بھی وہ لمحہ ہماری آنکھوں میں آئے ہم رو دیتے ہیں۔ یہ واحد دکھ ہے جس کا مداوع ساری زندگی کسی بھی اولاد کا نہیں ہوتا۔ ماں باپ جس عمر میں بھی جدا ہوں ہمارے لیے تکلیف دہ ہے، لیکن کوئی نہ کوئی رمز ہے کہ جب نابالغ ہوتے بچوں کے ماں باپ دنیا سے جاتے ہیں تو شریعت ان بچوں کو اعلیٰ مقام دیتی ہے، کیونکہ اس عمر کا دکھ کتابوں میں لکھا نہیں جا سکتا، اس عمر کا دکھ کسی کو بتلایا نہیں جا سکتا، اس عمر کا خلا ساری زندگی بھرا نہیں جا سکتا۔ آپ سونے کا لقمہ بھی کھلا دیں لیکن آپ ماں کی اس آغوش، محبت بھری آغوش کا لمس نہیں دے سکتے، آپ اس کا نعم البدل بچے کو نہیں دے سکتے، آپ اس کی ضروریات تو پوری کر سکتے ہیں لیکن آپ ماں کی وہ بھرپور محبت نہیں دے سکتے، محبت بھری نگاہ کا آپ احاطہ نہیں کر سکتے۔ اسی لیے شریعت بھی ان کے اس بڑے دکھ کا مداوع کرنے کے لیے ہمیں اور آپ کو بار بار تاکید کرتی ہے کہ یتامہ ان کے حقوق سب سے زیادہ ہیں۔ اچھا، پھر یہی نہیں، آپ نے زندگی کا ایک طویل عرصہ گزارا، پھر آپ نے اس لمحے بھی
اس دکھ کو پھر محسوس کیا. زندگی کی کئی بہاریں گزار کر آپ کے شفیق چچا جان محسن اسلام حضرت ابو طالب جو دنیا سے گئے، آپ ایک بار پھر اس دکھ میں مبتلا ہوئے. آپ کی شریکہ حیات ماں خداجت الکبریٰ وہ بھی اس دنیا سے گئیں. آپ نے اس دکھ کو پھر محسوس کیا. یہ میری لفاظی نہیں، آپ نے خود اس سال کو عام الحزن قرار دیا، غموں کا ساتھ. ایک وہ بچپن کے دکھ جو میں نے آپ کو بتائے، پہلے بابا، پھر ماں، پھر دادا، اور ایک صحیح پختہ عمر میں جا کر آپ کے شفیق چچا حضرت ابو طالب اور پھر آپ کی زوجہ جب دونوں دنیا سے گئیں تو آپ نے پھر اس غم اور دکھ کو محسوس کیا. تو ہمیں سمجھ میں آیا کہ آپ کو در یتیم کیوں کہا گیا. اسے بہترین منفرد موتی بھی کہتے ہیں. اللہ کریم نے یتیمی کے جتنے مراحل ہیں، جتنے دکھ ہیں، جتنے مصائب ہیں، سب سے اپنے محبوب کو گزارا، کیونکہ اس محبوب کو تمام یتیموں کا والی بننا ہے. اس محبوب کے آنے کے بعد یتیموں کے سروں پر ہر مسلمان کو اپنا سایہ شفقت، اپنا دست شفقت رکھنا ہے. اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنا اس دکھ کو محسوس کیا، کوئی اور یہ دکھ محسوس کر نہیں سکتا. یہی نہیں، اللہ کریم نے جب آپ کو اتنے دکھوں سے گزارا تو پھر فرمایا الم یجد کا یتیمن فآوا، اور جب آپ کو یتیم پایا تو کیا آپ کو بہترین ٹھکانہ نہیں دیا. اور بے شک اللہ کریم نے اپنے محبوب کو سب سے بہترین ٹھکانہ عطا کیا. جب اسلام کی آمد نہیں ہوئی تھی، اور ایک نظر ہم وہاں ڈالتے ہیں تو عربوں کی کیا حالت تھی. ہر لمحے، ہر ساعت، ہر گھڑی باہمی قتل و قتال اور آپس میں خون ریزی، آپس میں باہم دست و گریباں، الغرض لڑنے لڑانے و فساد کے سوا ان کے پاس کوئی دوسرا کام نہیں تھا. یہی وجہ ہے اس کے نتیجے میں سینکڑوں بچے یتیم ہوتے چلے جاتے. اور جب وہ بچے یتیم ہو جاتے تو ان کے اوپر ظلم کا ایک دوسرا دور شروع ہوتا. اور وہ کیا کہ جو اس خاندان کے مستحکم لوگ ہوتے ان کے مالوں پر قبضہ کر لیتے، ان کے اسباب پر قبضہ کر لیتے، ان بچوں کو اپنا نوکر بنا لیتے، یہاں تک کہ ان کی شادیاں نہیں ہونے دیتے. اور پھر کیا ہوتا، ان بچوں کے نصیب میں سوائے افلاس کے، سوائے محرومی کے، تنگ دستی کے کچھ ہاتھ نہ آتا. لیکن اسلام کی آمد ہوئی اور اسلام نے آتے ہی سب سے پہلی بہار جو عطا کی وہ یتامہ کو عطا کی، وہ خواتین کو عطا کی جو زندہ درگو کر دی جاتی تھی، ان کے قدموں میں جنت لا کر رکھ دی. سب سے بڑا احسان جو اسلام نے کیا وہ عورتوں پر کیا ہے، بچوں پر کیا ہے، یتامہ پر کیا ہے، کمزوروں پر کیا ہے، غریبوں پر کیا ہے. یہاں تک کہ اسلام کی آمد کے بعد ہر کمزور، ہر غریب، ہر مسکین، ہر عورت کے چہرے پر بہار آ گئی، کیونکہ ان کے حقوق کی حفاظت کے لیے اب اسلام ان کے درمیان موجود تھا. اور پھر کیا ہوا، یتیموں پہ ہونے والا ظلم ختم ہوا، یتیموں پہ ڈھائی جانے والی قیامتیں ختم ہوئی، اور یتامہ نے، کمزوروں نے سکھ کا سانس لیا. یہ بھی خالی گفتگو نہیں ہے. آپ ذرا سیرت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کیجئے تو خود ہمیں وہاں ملتا ہے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات نے سخت مزاج لوگوں کی فطرت کو کیسے بدلا. سید سلیمان ندوی اپنی کتاب سیرت النبی اور اس کی 6 جلد میں لکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات نے عرب کی فطرت ہی بدل ڈالی. وہی دل جو بے کس اور ناتواں یتیموں کے لیے پتھر سے زیادہ سخت تھے، موم سے زیادہ نرم ہو گئے. یہاں تک کہ ہر صحابی کا گھر ایک یتیم خانہ بن گیا. ہر صحابی کا گھر ایک یتیم خانہ بن گیا، اور ایک یتیم کے لطف و شفقت کے لیے کئی ہاتھ تھے جو آگے بڑھتے تھے، اور ہر ایک شخص اس یتیم کی پرورش
کفالت اور اپنی آغوش محبت میں اسے لینا چاہتا تھا. یہاں تک کہ جب بات بدر کے مقابلے میں یتیموں کی آئی تو شہزادی کونین اور جگر گوشہ رسول سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ یتامہ کو اپنی آغوش محبت میں لے لیتی ہیں. یہی نہیں، بات ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ہو تو وہ اپنے خاندان اور انصار کی یتیم لڑکیوں کو اپنے گھر لا کر ان کی پرورش کرتی ہیں. اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو یہ حال ہے کہ جب تک کوئی یتیم ان کے دسترخوان پہ نہ ہو وہ کھانا ہی نہیں کھاتے تھے. یہ تھی تربیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو پہلے لوگ عرب کے یتامہ پر ظلم کرتے تھے آج دستے شفقت و دستے محبت انہوں نے یتامہ کے لیے بڑھا دیے. یہی نہیں، ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کا ایک واقعہ ہے کہ مدینے میں ایک یتیم بچہ، اس کا باغ کسی اور شخص کے باغ کے ساتھ ملا ہوا ہے. اب وہ چاہ رہا ہے کہ اپنے باغ کو اس باغ سے الگ کر کے ایک سیدھی دیوار کھڑی کر لے، لیکن وہ ایک کھجور کا درخت درمیان میں آ رہا ہے جس کی وجہ سے وہ دیوار کھڑی نہیں کر سکتا. وہ کھجور کا درخت چونکہ اس کے پڑوسی کا ہے، اس نے پڑوسی سے کہا کہ تم یا تو کھجور کا درخت مجھے بیچ دو یا پھر کوئی بھی ایسی معاملہ کرو کہ میں اپنی دیوار کو کھڑا کر سکوں. اس پڑوسی نے منع کر دیا، بلکہ منع نہیں، سختی کے ساتھ منع کر دیا. بچہ یتیم تھا، غمگین ہوا، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور پورا مدعا بیان کیا. آپ نے اس پڑوسی کو بلایا اور کہا، فرمایا کہ بچہ یتیم ہے اور وہ اپنے باغ کی دیوار کو کھڑا کرنا چاہتا ہے، تم اسے کھڑا کرنے دو اور اس کے لیے یہ کھجور کا درخت اسے بیچ دو. اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی منع کر دیا. جب یہ معاملہ چل رہا تھا تو صحابہ کرام علیہ رضوان وہاں موجود تھے. مجلس میں ابو دحدہ موجود تھے، یہ انصاری صحابی ہیں، آپ موجود تھے. اور وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کو یہ بھی آفر کی کہ تم اس یتیم کو ایک درخت دے دو تاکہ دیوار کھڑی کر لے، اس درخت کے بدلے تمہیں جنت میں اللہ کریم کھجور کا درخت عطا کرے گا. چونکہ یہ بات جب آپ نے کی اس شخص نے یہ بھی منع کر دیا. کچھ کتابوں میں آتا ہے وہ منافق تھا. وہاں پر ایک صحابی موجود تھے ابو دحدہ، انہوں نے جب یہ خوشخبری سنی تو فوراً کھڑے ہوئے اور ایک بار پھر تصدیق کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ کھجور کا درخت خرید کر اس بچے کو دے دیا جائے تو کیا دینے والے کو جنت میں درخت کھجور کا ملے گا؟ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیوں نہیں، ضرور ملے گا. آپ نے ان صحابی حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پڑوسی سے کہا، کیا تو مجھے جانتا ہے؟ اس نے کہا، تمہیں کون نہیں جانتا، تم مدینہ شریف کے سب سے بڑے تاجر ہو اور تم سے بڑا باغ کسی کا نہیں. 600 درخت کھجور کے تمہارے ہیں، اور خالی وہ باغ نہیں ہے بلکہ تمہارے پاس کنواں بھی ہے اور اس باغ کے درمیان ایک خوبصورت بنا ہوا گھر بھی ہے. تو ان صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پڑوسی سے کہا، اگر میں تمہیں ایک درخت کے بدلے اپنا پورا 600 درختوں کا باغ دے دوں تو کیا تم ایک درخت مجھے دے دو گے؟ وہ لالچی تھا، فوراً مان گیا. اس نے کہا اتنی اچھی آفر مجھے کون دے گا، اور فوراً کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، میں نے یہ سودا پکا کیا. آپ نے پھر تصدیق کی اس شخص سے، پڑوسوں سے، کہ ایک بار پھر سن لو، کیا تم اپنی زبان سے مکرو گے تو نہیں؟ اس نے کہا نہیں، میں مکروں گا نہیں. اس کے بعد حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ نے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پھر پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ایک درخت کے بدلے جو میں خرید رہا ہوں اس یتیم بچے کے لیے، کیا آپ اس بات کی پھر تصدیق کرتے ہیں کہ اس کے بدلے اللہ کریم مجھے جنت میں ایک کھجور کا درخت دے گا؟ آپ نے پھر تصدیق کی. حضرت ابو دحدہ نے وہ سودا طے کیا، اپنے باغ پہ پہنچے، باغ کے اندر نہیں گئے، باہر سے ہی اپنی زوجہ کو آواز دی اور کہنے لگے، اللہ کی نیک بندی، میں اندر نہیں آتا، میں نے سارا باغ بیچ دیا ہے، تو بچوں کو لے اور باہر آ جا. تو آواز آئی ان کی زوجہ کی کہ آپ نے اتنا بڑا سودا کیا ہے تو اس کے بدلے آپ نے لیا کیا؟ آپ نے وہیں سے آواز دی، مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دے دی ہے، دحدہ مجھے بشارت ملی ہے کہ ان 600 درخت کے کھجوروں کے درخت، اتنے بڑے باغ اور میٹھے پانی کے کنویں کے بدلے اللہ کریم ہمیں جنت میں ایک درخت کھجور کا عطا کرے گا.
وہ بھی اللہ کی نیک ولیہ صحابیہ فوراً اپنے گھر سے باہر نکلی، اپنے بچوں کو لیا، اور خوشخبری کا یہ عالم تھا، یقین کا وہ درجہ تھا کہ بچوں کے جیب میں بھی جو کھجوریں تھی وہ بھی وہیں ڈال دی، کہہ کر بچوں سے کہ ہمارا سودا اللہ کی بارگاہ میں طے ہو گیا، یہ باغ بک چکا ہے، اب اس کا ایک کھجور بھی ہمارے لیے نہیں ہے، اور بچوں کو لے کر باہر آ گئی۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے اور سارا معاملہ آپ کو بیان کیا۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی قابل دید تھی، آپ اس قدر خوش تھے اور خوشی میں بار بار فرما رہے تھے، بار بار، ابو دحدہ میں جنت میں کتنے ہی کھجوروں کے جھنڈ تمہارے لیے دیکھ رہا ہوں، میں جنت میں کتنے ہی کھجوروں کے جھنڈ تمہارے لیے دیکھ رہا ہوں، اور آپ بار بار یہ خوشخبری انہیں سنا رہے ہیں، اور ام دحدہ یعنی ان کی زوجہ بھی خوشی سے کہہ رہی ہیں، اے اللہ تیرا شکر، تو نے ہمیں اتنا منافع بخش سودا طے کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ ہے تربیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جب آپ یہ یتیموں کے والی کیسے والی ہیں آپ دیکھیں، اور کیا تربیت کی، کہاں ایک درخت کھجور کا جو دیوار کھڑی کرنے میں، لیکن ایک یتیم کے دل کو خوش کرنے کے لیے اپنے 600 درختوں کا باغ اللہ کی راہ میں دے دیا، بیچ دیا۔ اب اس ایک درخت کی بھی تو فضیلت سنیے، کہا جاتا ہے جنت کا جو بھی ایک درخت ہوگا، وہ کھجور کا ہو یا کوئی بھی ہو، وہ اتنا بڑا ہوگا کہ اگر آپ 100 سال اس کے سائے میں چلے تو آپ چلتے ہی رہیں گے، لیکن کھجور کا درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ یہ آپ نے یتامہ کی کفالت، یتامہ کی محبت کے لیے اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان کی تربیت کی۔ آج دنیا کے ہر شہر میں دارالیتیم موجود ہے، پہلے اس کا تصور ہی نہیں تھا۔ اسلام وہ پہلا دین ہے جس نے اس مظلوم فرقے کی، مظلوم لوگوں کی داد رسی کی، یعنی اس سے پہلے یتیموں کا کوئی والی وارث ہی نہیں ہوا کرتا تھا، لوگ اسے غلام بنا لیتے تھے، لوگ بچوں سے جبری مشقت لیا کرتے تھے، لوگ بچوں کی حق تلفی کیا کرتے تھے، لیکن اسلام نے اب ان بچوں کو میری اور آپ کی ذمہ داری بنا دی۔ اسلام نے ان بچوں کی محبت اور شفقت ہمارے دلوں میں ڈالی، یہاں تک کہ عرب نہیں، عرب سے آگے مصر، شام، عراق، ہندوستان، جہاں جہاں اسلام پھیلا، جہاں جہاں اسلامی سلطنت قائم ہوئی، وہاں وہاں ان مظلومین کے لیے، ان بچوں کے لیے، ان بچیوں کے لیے، ان یتامہ کے لیے گھر بنائے گئے، ان کے وظیفے مقرر ہوئے، جائیدادیں ان کے لیے وقف کی گئی، تعلیم و تربیت ان کے لیے فرض قرار دی گئی، یہاں تک کہ ان کی تعلیم و تربیت کے لیے اس وقت کے بڑے بڑے خلفاء نے، بڑے بڑے حکومت وقت نے ان کے لیے پیسوں کو مخصوص کیا، فنڈز قائم کیے گئے، ان کی شادی بیاہ کے معاملات دیکھے گئے۔ اسلام وہ پہلا دین ہے جس نے ان مظلومین کی داد رسی کی۔ یتامہ کی دیکھ بھال، میں نے آپ کو بتایا کہ عرب میں کیا مٹی خراب تھی یتامہ کی، اور اسلام آیا اور اسلام نے یتامہ کو کیا فضیلت دی، درجات دیے۔ اور خود سورہ دعا میں اللہ کریم نے فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتامہ پر، یتیموں پر بالکل بھی سختی نہ کرو، اور بلکہ سورہ دحر آیت نمبر 8 میں ہمیں بتایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یعنی جو اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں مساکین کو، یتامہ کو اور قیدیوں کو، یعنی ان مساکین اور یتامہ اور قیدیوں یعنی اسیروں کو کھانا وہی کھلاتے ہیں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اسی لیے تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کلام لکھا گیا کہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بر لانے والا، فقیروں کا ملجا، غریبوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا۔ یہی نہیں، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر دیتے ہو اور نیت تمہاری اللہ کی رضا کا حصول ہو تو پھر ہر وہ بال جو تمہارے ہاتھ کے نیچے آیا اللہ کریم ایک ایک بال کے عوض میں تمہارے لیے نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ اسی طرح ایک اور آتا ہے حدیث مبارکہ میں کہ
تم یتیم پر بالکل محبت کرنے والے باپ کی طرح ہو جاؤ. کل الیتیم کا اب رحیم، یعنی محبت کرنے والے باپ. یعنی اس کی تشریح کیا ہے؟ جس طرح اپنے بیٹے کو گود میں اٹھاتے ہو اس طرح یتیم کو بھی گود میں لے لو. جس طرح اپنے بچوں کو سینوں سے لگاتے ہو اس طرح کسی یتیم کو بھی سینے سے لگا لو. جس طرح اپنے بچوں کے لیے کچھ خرید کے لاتے ہو اس طرح ان یتامہ کے لیے بھی کچھ خرید کے لے آؤ. اگر تم اس طرح کرتے ہو تو یقیناً تم اللہ کی رضا کو حاصل کر لیتے ہو. یہی نہیں، کافل الیتیم، یتیم کی کفالت کرنے والے کے لیے خوشخبری ہے. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص کسی یتیم مسلمان بچے کے کھانے پینے کی کفالت کرے اللہ کریم اسے بالضرور جنت میں داخل فرمائے گا. صرف ایک ہی شرط ہے، وہ شرک جیسا عظیم گناہ نہ کرے. بار بار میں نے آپ کو یہ والی حدیث مبارکہ پہلے بھی سنائی، پھر سن لیجئے کہ ایک وہ یتیم جو عید کی خوشیوں میں مایوس ہے، کونے میں بیٹھا رو رہا ہے، اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا بیٹا کیوں روتے ہو؟ تو کہنے لگا آج عید کا دن ہے، سب خوش ہیں، سب نے نئے کپڑے پہنے ہیں، سب کے ماں باپ ہیں، نہ میری ماں ہے، نہ میرا باپ ہے، نہ میرے پاس لباس ہے، بھلا میں کیسے خوش ہوں؟ آپ نے اس بچے کو روتے دیکھا، اس کے آنسو پہنچے، اسے اپنے گھر لے گئے. ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اس بچے کو نہلا دھلا کے اچھا لباس زیب تن کرو. ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے ہی کیا. تو پھر آپ نے اس بچے سے فرمایا بیٹا بتاؤ کیا تمہارے دل میں کوئی خوشی محسوس ہوتی ہے؟ اور پھر فرمایا کیا تم اس ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا کرو اور مسکین کو کھانا کھلایا کرو. اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے تو اس میں بھی آپ کے یہی الفاظ ہیں کہ یتامہ کے سر پہ ہاتھ پھیرو اور اسے کھانا کھلاؤ. یاد رکھیے جو سوال کرنے والے نے دل کی سختی کا سوال کیا نا، اس کو ہلکا نہ لیں. آپ سمجھے یہ سائل آپ ہے. فی زمانہ بہت ساری برائیوں میں سب سے بڑی برائی جو میرے اندر اور آپ کے اندر ہے وہ دل کی سختی. اب وہ وقت گیا، میت پڑی اور کوئی بے ہوش ہو رہا ہو، سب باہوش و حواس ہوتے ہیں، کوئی بیگانہ نہیں ہوتا، کسی کی آنکھیں دریا نہیں بہاتی، اور 24 گھنٹے بعد ہمیں لگتا ہے وہ بندہ ہمارے درمیان تھا ہی نہیں. یہ ہم اپنوں کی بات کر رہے ہیں تو ہماری دل کی سختی کا عالم کیا ہوگا. یاد رکھیے دل کی سختی بہت بری چیز ہے، یہ حق کو قبول نہیں کرنے دیتی، یہ کسی بھی نیکی کو کرنے نہیں دیتی. جب دل سخت ہو جاتا ہے تو وہ شیطان کا آسان شکار بن جاتا ہے. یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں حکم دیا کہ اللہ کریم کی بارگاہ میں دل کی سختی سے بچنے کی دعا کرو. خالی دعا نہیں کرو بلکہ ہمیں مختلف احادیث کے ذریعے طریقے بتائے گئے. جیسے کہ ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ دل بہت سخت ہو تو سورہ قیامہ پڑھا کرو تاکہ دل کی سختی دور ہو. اور اس میں یہ بھی بتایا کہ دل کی قساوت کو دور کرنے کے لیے مساکین کو، یتامہ کو کھانا کھلاؤ. تو یہ حدیث تو براہ راست میرے اور آپ کے لیے ہے. ہمارے دل بہت سخت ہو گئے، ہماری آنکھیں گریہ نہیں کرتی. شاید ذاتی کسی دکھ یا نقصان یا کسی نفس کی خواہش پہ پورا نہ ہونے پر ہم رو دیں، لیکن ہم کسی بڑے بڑے نقصان پر بھی ہماری آنکھیں اب نہیں روتی. یہ بات ذہن میں رکھیے. تو دل کی سختی حق کو قبول کرنے، نیکیوں کے صادر ہونے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اتنے قریب ہوں گے. خیر یہ تو بہت بڑا درجہ ہے. اگر ہمیں جنت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں بھی جگہ مل جائے تو بڑی بڑی بات ہے. ہمیں تو ان کی اولاد کی کنیزوں میں شامل ہو جائیں، شہزادی کونین کے نالین شریف اٹھانے کی بھی سعادت مل جائے، شرف مل جائے، اور انہیں ہم اپنے سر کا تاج بنا کے گھومیں تو یہ بھی بہت بڑا کرم ہوگا. تو یتیم کی کفالت کرنے والے کے لیے براہ راست خوشخبری ہے، لیکن ہم یہ خوشخبریاں لینا نہیں چاہتے. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ حسن سلوک ہو. پھر فرمایا سب سے بدترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جائے. آج مسلمانوں کے دل میں یتامہ کی وہ محبت نہیں رہی، یتامہ کی وہ قدر نہیں رہی.
آپ اسے بار بار یتامہ لے رہے ہیں نا, آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہوگا, لیکن تصور کریں ہمارے رشتہ داروں میں کتنے ایسے رشتے ہیں جن کے شوہر مر جاتے ہیں تو اس کا مطلب ان کے بچے یتیم ہو جاتے ہیں. ہمارا بہنوئی, ہمارا بھائی مر جائے تو اس کا مطلب ہے وہ بچے یتیم ہے. محلے میں کسی بچے کا باپ مر جائے تو وہ یتیم ہے. اب ایک لمحے کے لیے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر بتائیے, ہم ان بچوں اور بیواؤں کے لیے آسانیاں پہنچاتے ہیں یا ہم ان کی زندگی اور مشکل بنا دیتے ہیں؟ مشکل بنا دیتے ہیں. ہم ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, ہم انہیں تولنے لگتے ہیں, ہم انہیں ہر وقت کٹہرے میں کھڑا کرتے ہیں. ہماری اپنی بچی 9 بجے بھی آئے لیکن وہ بچی 7 بجے کیوں آ رہی ہے, ہم نظر رکھنا شروع کر دیتے ہیں. وہ ایسا کیوں کھا رہے ہیں, ان کے گھر پہ کون آ رہا ہے, انہوں نے آج اچھا لباس کیسے پہنا, ان کے گھر میں ریل پل کیسے آئی, یا پھر اس قدر ان کا جینا دشوار کر دیتے ہیں سوالات کر کر کے کہ گویا جب ایک باپ جاتا ہے تو پورا خاندان ان کے حقوق ادا کرے نہ کرے, لیکن پورا خاندان میں جتنے گھر ہیں سب کے مرد ان کے باپ بن جاتے ہیں اور ساری عورتیں ان کی مائیں بن جاتی ہیں. لیکن شفقت و محبت کے لیے نہیں, کٹہرے میں کھڑا کرنے کے لیے, تنقید کرنے کے لیے, انہیں پریشان کرنے کے لیے. یہی وجہ ہے نا ہم گھبرا جاتے ہیں کہ جس کا باپ نہ ہو تو ہر بندہ باپ بن جاتا ہے, جس کی ماں نہ ہو تو ہر عورت ماں بن جاتی ہے, جس کا شوہر نہ ہو تو ہر بندہ اس کا نگراں بن جاتا ہے. لیکن اگر یہ باپ بننا, ماں بننا, نگراں بننا سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی اور قرآن کے حکم کے مطابق ہو تو ان کی زندگیاں آسان ہو جائیں, ان کی زندگیاں خوشگوار ہو جائیں. لیکن ہوتا نہیں ہے, ایسے ہوتا نہیں ہے. ہم انہیں تکلیف پہنچانے کے لیے اپنے پورے اختیار اور بڑے پن کے ساتھ ان کے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں, اور پھر بیچارے جب حفظ زدہ ماحول میں بغاوت کر لیں تو ہم یہ کہہ کر انہیں چھوڑ دیتے ہیں کہ بھئی اب ہم ان کے ساتھ کوئی بھلائی نہیں کریں گے, یہ تو ہماری بات مانتے ہی نہیں. بات یہ ہے کہ آپ ویسے ہی بات منوائیں جیسے اپنی اولاد سے منواتے ہیں, اسی محبت اور شفقت کے ساتھ ان کا بھلا کریں, اسی محبت اور شفقت کے ساتھ ان کے لیے اچھا سوچیں, تب جا کر آپ کہیں نہ کہیں اپنا حق ادا کرنے میں کامیاب ہوں گے. دلوں کی خیانت تو اللہ جانتا ہے. ذاتی طور پہ جو میرا مشاہدہ ہے, ہم ان یتامہ, بیواؤں اور مساکین کے ساتھ بہت سخت ہیں, بہت بدترین ہیں, بہت منافق ہے, بڑا نفاق ہے, بڑی خیانت کرتے ہیں, بڑی ڈنڈی مارتے ہیں ان کے حقوق میں, اور کہلوانا خود کو بہت نیک چاہتے ہیں. اس وقت اقوام متحدہ کی ادارے یونیسیف کی رپورٹ کو اگر دیکھیں تو دنیا میں اس وقت 14 کروڑ سے زیادہ بچے یتیم ہیں. 14 کروڑ. یتیمی کے دکھ کو سمجھتے چلیں. ہمیں اس وقت تک کوئی بات سمجھ نہیں آتی جب تک ہم پر نہ بیتے. آپ صرف 48 نہیں 72 گھنٹے ذرا گھر سے غائب ہو کر دیکھیں اور پھر گھر پہ آ کے اپنے بچوں کی حالت دیکھیں. اگر بچے آپ کے چھوٹے ہیں, 3 دن اگر آپ گھر پہ نہ ہو نا, 3 دن تو شاید میں نے زیادہ کہہ دی, 24 گھنٹے, تو آپ خود خون کے آنسو رو دیں گی جو بچوں کی حالتیں ہوں گی. 14 کروڑ بچے اس وقت پوری دنیا میں یتیم ہے, یتیم. اور اس 14 کروڑ میں 6 کروڑ بچے اس خطہ ایشیا میں موجود ہیں. ہم ایشیا میں ہے نا, بر اعظم ایشیا, اس میں 6 کروڑ یتیم بچے موجود ہیں. اور ان مکمل 14 کروڑ بچوں میں 1 کروڑ 50 لاکھ یعنی 1.5 کروڑ بچے تو ایسے ہیں جن کے نہ ماں ہے نہ باپ ہے, جن کے نہ ماں ہے اور نہ ان کے باپ ہیں. اور 95% بچے 5 سال سے لے کر 16 سال کی عمر تک کے ہیں. کتنا مشکل دور ہے. آپ بحثیت ماں مانتی ہیں نا, اب ٹین ایجز شروع ہو گئی, اب یہ 5 سال سیکھنے کی عمر ہے, 8 سال محسوس کرنے کی عمر ہے, 12-13 سال بلوغت جذبات کے ڈیولپ ہونے کی عمر ہے. 14 کروڑ میں سے 6 کروڑ ہمارے اس بر اعظم ایشیا میں ہیں, اور اس میں سے 1.5 کروڑ تو وہ ہیں جن کے پاس نہ ماں کی محبت ہے نہ باپ کی شفقت ہے. یہ خانہ جنگی, یہ جو سفید ہاتھیوں کی لڑائی ہے, یہ سپر طاقتوں کی جو چیرہ دستی ہے, اس نے یتیموں کی تعداد کئی گنا بڑھا دی ہے. وہ عراق ہو, افغانستان ہو, فلسطین ہو, شام ہو, وہ چیچنیا ہو, برما ہو, اور آج کل سوڈان, یتامہ کی
تعداد خطرناک حد تک بڑھ چکی ہے، اور یہ بچے بظاہر یتیم ہو کر 3 چیزیں تو آپ کو نظر آ رہی ہے کہ ان کے پاس کھانے کو نہیں ہے، پہننے کو نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے، تربیت نہیں ہے، یہ تو وہ چیزیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں، لیکن نفسیاتی طور پہ تباہ ہو رہے ہیں یہ بچے، اندر سے خوفزدہ سہمے ہوئے ہیں. ان بچوں کی شخصیت میں بہت بڑا خلا ہے، ان کی نیندیں ہمارے بچوں کی طرح گہری نہیں ہیں، ان کو سکون کے لمحات میسر نہیں ہیں، ان کو ماں کے آغوش محبت اور محبت بھرا لمس میسر نہیں ہے، ان کے پیچھے کوئی باپ جیسی طاقت نہیں ہے جو انہیں سپورٹ کرے. یہ بچے انتہائی خطرناک صورتحال سے دوچار ہیں. پھر رہی صحیح جو کچھ بچوں کی تعداد ہے، وہ ناگہانی آفات ہو، بد امنی ہو، صحت عامہ کی سہولیات، ان چیزوں نے اور بچوں کو تباہ کر دیا. دیکھا تھا زلزلہ جب آیا تھا 2005 میں، یہ جہاں جہاں زلزلے آ رہے ہیں وہاں بھی ایک بڑی تعداد بچوں کی یتامہ کی صورت میں سامنے آتی ہے. اور یہ بچے جو ماں باپ کی نعمت سے محروم ہوتے ہیں، اسلام تو انہیں بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے، لیکن یقین کریں معاشرے میں یہ فقط یتیم کہلاتے ہیں. ہم نے جب یہاں پر آغوش مادر کے نام سے شعبہ کھولا جس میں یتامہ کی کفالت، تو مجھے خود کچھ لوگوں نے آ کر کہا کہ آپ نے اس گلی کی ویلیو گرا دی. بھائی کس حوالے سے؟ غریبوں کے بچے لا کر یہاں بسا دیے. ایک صاحب سے میری بات ہوئی، وہ تو اچھے خدا طرز بندے تھے، تو جو بات انہوں نے کی میرے بھی دل پہ لگی، اور میرا بھی اپنا یہ ہے. انہوں نے کہا کہ آپ کے خلاف ایک رپورٹ ہمارے پاس آئی اور ہم سے کہا گیا کہ جی یہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے عجیب میلے بچے غریبوں کے لا کے یہاں رکھ لیتی ہیں اور سارا گلی کا سٹینڈرڈ گرا دیا. تو خود ہی کہہ رہے تھے، میں نہیں، کہ میرے بھی 5 بچے ہیں، اور یہ جملہ سن کر میں خوف زدہ ہو گیا. میرا بھی تعلق انہی لوگوں سے ہے، لیکن میں سوچ رہا تھا کہ میرے 5 بچوں کے یتیم ہونے میں کتنا لمحہ لگے گا. بہت اچھی بات انہوں نے خود ہی کی کہ میں جب اتنا بڑا جملہ ان کا سن رہا تھا تو میں نے سوچا کہ میرے اپنے بچوں کے یتیم ہونے میں 1 لمحے کا فاصلہ ہے. اگر مجھے موت آ جائے تو میری 5 بچے جو سب بنگلے میں رہ رہے ہیں آسائشوں کے ساتھ، یہ یتامہ میں شامل ہو جائیں گے. اور یہ وہی بات ہے محسوس کرنے والی. جو لوگ اپنی فطری لطافت، فطری طور پہ نرمی اور اپنی اچھائی کو برقرار رکھے ہوئے ہیں، چاہے وہ دیندار ہو یا دنیا دار، وہ یتامہ کے دکھ درد کو سمجھتے ہیں. یعنی کہنا میں یہی چاہ رہی ہوں، اور آپ سمجھ لیں کہ اسلام نے ہر صاحب حیثیت پر لازم قرار دے دیا کہ آپ کو یتامہ کی کفالت حسب توفیق کرنی ہے. سورہ بقرہ میں اللہ کریم فرماتا ہے، مال سے محبت کے باوجود قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سائلوں، غلام آزاد کرنے میں خرچ کرو. کہا تو جا رہا ہے بار بار خرچ کرو. سورہ انفال میں اللہ کریم نے خود فرمایا، اور جان لو جو کچھ مال غنیمت سے حاصل ہو اس میں 5واں حصہ اللہ کا، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، قریبی رشتہ داروں کا، یتیموں کا، مساکین کا اور مسافروں کا ہے. یہی نہیں، آج سورہ حشر میں اٹھا کر دیکھیے اللہ کریم نے فرمایا، جو مال اللہ نے اپنے پیغمبر کو بستیوں والوں سے دلوایا ہے، اپنے پیغمبروں کو، وہ اللہ کے اور پیغمبر کے اور رشتہ داروں کے اور یتیموں اور مساکین اور مسافروں کے لیے ہے، تاکہ وہ مال تمہارے دولت مندوں کے درمیان گردش نہ کرتا رہے. جگہ جگہ قرآن نے بار بار یتامہ، مساکین، مسافر اور کمزوروں کو مستحکم کرنے، ان کی مدد کرنے، دست شفقت رکھنے کی بار بار تاکید کی ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ عید کا دن ہے، نخلستان میں زمین پہ پڑی ہوئی کھجوروں کو چن رہے ہیں. ایک شخص نے پوچھا
हुजूर खजूरें किसके लिए चुन रहे हैं? फरमाने लगे कि अभी अभी मैंने एक बच्चे को देखा, वो रो रहा था। मैंने पूछा तुम रो क्यों रहे हो? तो कहने लगा ये सारे बच्चों को देखें, इनके पास इतने इतने अखरोट हैं और ये खेल रहे हैं, मेरे पास एक अखरोट भी नहीं कि मैं इनके साथ खेल लूं। तो बस ये सुनते ही मैं नखलिस्तान में आया कि खजूरें चुनकर उन्हें बाजार में बेचूंगा और फिर अखरोट खरीद कर उस यतीम बच्चे को दूंगा। ये यतीमों की पासदारी है कि यतीमों की आपको पासदारी क्या करनी है। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि मौजूदा दौर में हमारी बिगड़ती हुई माशी सूरत हाल, हमारी कम आमदनी और हमारे समाजी रवैये, इन सब ने यतामा के बोझ को उठाना हमारे लिए मुश्किल कर दिया। अगर हम दिल में नरमी भी रखते हैं तो फिर माशी सूरत हाल, कम आमदनी और बढ़ती महंगाई के पेश नज़र हम अपने करीबी यतीमों की जिम्मेदारी भी उठाने से कासिर हैं। बहुत सारे सुलगते हुए मौज़ूआत पे तो मैं बात नहीं कर रही कि जब हम इनकी जिम्मेदारियां नहीं उठाते, इन्हें तालीम नहीं मिलती, इनकी तरबियत नहीं होती, ये मौशरती रवैयों से जो उलझते हैं, ये समाजी बुराइयों का शिकार होते हैं और किस किस तरह ये माशरा इन बच्चों का इस्तेहसाल करता है, जिस्मानी तौर पर, ज़हनी तौर पर, जज्बाती तौर पे। ये अलग एक टॉर्चर है। वो उस पे अगर हमने कलाम किया तो खुद एक एक जुमला अपने अंदर वो तलखी, वो कर्ब और अजियत लिए हुए है कि यहाँ बयान करना नामुमकिन है। लेकिन यकीन करें ये बच्चे तालीम से महरूम, सेहत से महरूम, अच्छी खुराक से महरूम, ये मेडिकल से महरूम, ये मोहब्बतों से महरूम, ये शफकतों से महरूम, और उस पर सितम ये कि कोई ना कोई इनका इस्तेहसाल कर रहा है, कोई ना कोई। 5 साल से लेकर 15 साल तक कोई तफरीक नहीं है, ना लड़का ना लड़की इस्तेमाल होते हैं, जिनसी हवाले से इस्तेमाल होते हैं। एक इंतहाई तकलीफ दे सूरत हाल है, तकलीफ दे। इन बच्चों के लिए इनके कर्ब को बयान करना नामुमकिन है। और आए दिन आप ये खबरें पढ़ते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं, लेकिन मुनज़्ज़म अंदाज से ये जो कारोबार इस वक्त कराची समेत पूरे मुल्क में हो रहा है, बड़ा घिनौना है। इसमें सब मिले में मिलजुल कर हो रहा है, सबको माले गनीमत मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी को इसका पता नहीं है, पता सबको है। लेकिन शैतानी कामों में हर शख्स शैतान बनकर दूसरे की मदद करता है, जबकि नेकियों के कामों में कोई किसी की मदद करने के लिए तैयार नहीं है। ये तो वो चंद दुख हैं जो मैं बच्चों के आपको बता रही हूं। लेकिन अगर आप बच्चों के इस बाप को खोलें कि बच्चों का इस्तेहसाल जिनसी तौर पर, माशरती तौर पर, जज्बाती तौर पर, दिमागी तौर पर कैसे किया जा रहा है, ये इंतहाई दर्दनाक, इंतहाई कर्बनाक है। इसे खुद जानने की कोशिश करें। जो उम्र उनकी किताबें पकड़ने की है, उन्हें खुद किसी वहशत ज़दा शख्स के हाथ में थमा दिया जाता है उसकी वहशत ज़दगी को मिटाने के लिए। जो उम्र इनकी फूलों की तरह मुस्कुराने की है, ये उनकी बेहुदा हरकतों का शिकार होकर अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। ये नन्हे नन्ही मासूम कलियां, ये नन्हे नन्हे बच्चे भला इन वहशत ज़दा जिनसी बीमारों की सितम को कैसे सह सकते हैं। बिल आखिर इनका शिकार होकर ये कलियां खिलने से पहले ही दरगो हो जाती हैं। ये हमारे बच्चे, हमारे लड़के जो हमारे आने वाले वक्त कल का मुस्तकबिल है, यकीन करें इनकी वहशत की ताब ना लाकर इस दुनिया से चले जाते हैं। इस मौजू पे मजीद मैं खुलकर क्या बयान करूं, हर अहले दर्द इस दर्द को समझ सकता है। और बाहर नहीं, खानदान की सतह पे भी यतीमों के साथ बहुत ज्यादती की जा रही है। उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, उनकी इज्जतों का कोई मुहाफ़िज़ नहीं है। याद रखिए, यतामा, मसाकीन, बेवाएं, बच्चे, इनकी किफ़ालत, इनकी हिफाजत किसी एक फ़र्द या इदारे की ज़िम्मेदारी नहीं है, बल्कि पूरे मुआशरे और कौम की इज्तिमाई ज़िम्मेदारी है। अपने दिलों की सख्ती को दूर कीजिए। देखिए आज के दौर में यतामा के साथ किस कदर ज़्यादती हो रही है, नहीं पता तो जानने की कोशिश कीजिए। यतामा अपने इर्द गिर्द कहाँ हैं, उन्हें खिंगालिए। वो किन रिश्तों में हैं, उनकी ज़िम्मेदारी उठाने की कोशिश कीजिए। ये जो दुनिया की
خواہشات نے ہمیں اندھا گونگا بہرا کر دیا ہے. خدارا اس سے باہر آئیے. ہم اس در یتیم کی امت ہے جنہوں نے یتیموں کا والی بن کر دکھایا, جن کی آغوش میں ہر یتیم نے زندگی پائی, جن کی محبت نے ہر یتیم نے مسکرانا سیکھا, جن کی آمد نے ہر یتیم کو زندگی کی بہاریں عطا کی. آج ان کے ماننے والے اتنے سنگ دل کیسے ہو گئے؟ آج ان کے ماننے والے یتامہ کے لیے اتنے وحشت زدہ اور اس قدر جاہل کیسے ہو گئے؟ یہ غور و فکر کا مقام ہے. یقین کریں آج کا دور ایسا ظلم و ستم پر مبنی ہے, ایسی حق تلفی ہے یتامہ کی کہ اگر آپ جاننے کی کوشش کریں یا آپ جانتے ہو تو یقین کریں آپ اپنے آنسوؤں پر ضبط نہیں رکھ سکیں گے. اسے جاننے کی کوشش کیجیے گا. جب میں یہ بیان ریڈی کر رہی تھی تو ایک اور حدیث مجھے ملی اور وہ آپ کے لیے ہے, لیکن بالخصوص انوار حبیب کی اس ٹیم کے لیے, ان معاونین کے لیے, ان مددگاروں کے لیے جو دن رات ہمارے ساتھ مل کر یہاں آغوش مادر میں محنت کرتے ہیں, جسمانی طور پہ, مالی طور پہ, ذہنی طور پر. ہماری وہ بہنیں جو یہاں ادارے میں نہیں ہوتی لیکن ہم سے آن لائن جڑ کر ان بچوں کے لیے معاونت کرتی ہیں, سب کے لیے یہی سنیں. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے 3 یتیموں کی پرورش کی, 3 یتیموں کی پرورش کی, وہ ایسا ہے جیسے اس نے رات بھر عبادت کی ہو. یعنی وہ رات بھر عبادت کرتا رہا ہو, دن میں روزے رکھتا رہا ہو, اور صبح اور شام تلوار لے کر اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہو. جو 3 یتامہ کی پرورش کر لے, کفالت کر لے. بتایا وہاں پر شروع میں کہ جنت کی خوشخبری ہے, بس شرط یہ ہے کہ وہ شرک نہ کرے. یہاں فرمایا چونکہ یتامہ کی پرورش, کفالت, محبت آسان نہیں ہے دینا. اولاد سے کرتے ہیں تو فطری محبت ہوتی ہے, فطری جذبات غالب ہوتے ہیں, لیکن جب آپ اپنی اولاد سے ہٹ کر کرتے ہیں وہاں آپ کو مشقت اٹھانی پڑتی ہے, وہاں آپ کو تکلیف اٹھانی پڑتی ہے, آپ وقت و حالات کے ہاتھوں تھکتے ہیں. اسی لیے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشخبری دی جو یتامہ کی کفالت کرے ایک تو جنت میں میرے ساتھ ہے, اور کچھ روایتوں میں آیا وہ ایسا ہے جیسے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے. اور 3 یتیموں کی کفالت پر اتنا بڑا درجہ, اتنی بڑی خوشخبری, ایسے جیسے کہ رات بھر عبادت کرتا رہا ہو, پورا دن روزے رکھتا رہا ہو اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتا رہا ہو. تو خوشخبری ہے آغوش مادر کی پوری ٹیم کے لیے اور تمام معاونین اور تمام محبین کے لیے جو کہیں نہ کہیں اپنے حصے کا کام سر انجام دے رہے ہیں اور ان بچوں کے لیے آسانیاں قائم کر رہے ہیں. اب ہمیں کرنا یہ ہے کہ قرآن و سنہ و حدیث سے اور واقعات سے اور دور صحابہ کرام علیہ رضوان اور کسی نہ کسی صحابی کی زندگی سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یتامہ کے حقوق کیا ہیں, یتامہ کی فضیلت کیا ہے. بس ہمیں یہ کرنا ہے کہ اپنی زندگی میں جہاں سینکڑوں جھمیلے ہیں نا, وہاں ایک نگاہ یتامہ پہ بٹھا لیں, ایک نگاہ اپنے قریبی کمزوروں پر بھی ڈالیں. آپ کو ایک نگاہ ڈالنی ہے, وہ ضروری نہیں ہے مال کے ذریعے ہو, محبت بھری, شفقت بھری. یہ بچے, یہ یتامہ آپ کے پیار کے منتظر ہیں, آپ کی توجہ کے منتظر ہیں, آپ کے خیال کے منتظر ہیں. یہ بچے چاہے رشتہ دار ہوں یا رشتہ داروں سے ہٹ کر ہوں, لیکن ہر یتیم آپ کی نگاہ محبت کا منتظر ہے. اگر آپ کا بجٹ گھر کا 1 لاکھ کا ہے, آپ سمجھ لیں وہ 1,10,000 کا ہے. آپ کا ماہانہ بجٹ 50,000 کا ہے, آپ سمجھ لیں وہ 60,000 کا ہے. آپ کے 5 بچے ہیں, آپ سمجھ لیں 6 بچے ہیں. آپ کے مہینے کے 10,000 کے اخراجات ہیں, آپ سمجھ لیں 11,000. یعنی 1%, 3%, 10% آپ اپنے مال میں ان یتامہ کے لیے لازم کر لیں, کیونکہ آپ سب انوار حبیب سے جڑے ہوئے ہیں, ہر جمعرات آتے ہیں, آپ پر تو اور واجب ہے, آپ کو سارے یتامہ نظر آ رہے ہیں. آپ اپنے ماہانہ بجٹ میں ان کا کوئی نہ کوئی حصہ رکھ لیں, پھر دیکھیں آپ کے مال میں برکت, آپ کی جان میں برکت, آپ کے گھر میں برکت, آپ کے رزق میں برکت, آپ کے روزگار میں برکت, ارے آپ کی زندگیوں میں برکت ہو جائے گی.
آپ کی کمٹمنٹ ہو جائے گی, آپ کی اللہ کریم سے تجارت ہو جائے گی, صلہ خود اللہ کریم کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو عطا تو کر رہے ہیں کہ اپنی قربت عطا کروں گا, اپنی قربت عطا کروں گا. تو ان بچوں کے سر پر اپنا دست شفقت رکھ دیجئے. پھر دیکھیے بغیر عبادتوں کی بھی عابدین میں آپ کا شمار ہے, بغیر مشقت اٹھائے آپ کا جہاد کرنے والوں میں شمار ہے, بغیر روزہ رکھے آپ کا روزہ رکھنے والوں میں شمار ہے, اور اس کے سوا نہ جانے اللہ کیا کیا اپنے خزانوں میں سے آپ کو عطا فرمائے گا. انہی تمام چیزوں کا ایک تسلسل ہے جو آج ہم نے بازار محبت و شفقت جس کا نام رکھا, یا بازار ایتام یا بازار یتامہ کہیے, اور انشاءاللہ ہم اس کو بڑھائیں گے. جس طرح سردیاں آتی ہیں تو سردیوں کی بچوں کی اپنی ضرورت ہے, اور گرمیاں آتی ہیں تو گرمیوں کی اپنی ضرورت ہے. پہلی بار ہم نے یہ لگایا ہے, انشاءاللہ اسے پھر لگائیں گے. اس میں ایک بڑی اچھی چیز ہے, اپنے گھروں سے بھی بچوں کو لائیں, اولادوں کو لائیں, ان سے کہیں وہ خود اپنے ہاتھ سے کوئی بھی چیزیں خریدیں اور یتامہ تک پہنچا دیں, انہیں اپنے ہاتھ سے پکڑائیں, ان کے چہرے پہ پھیلنے والی خوشی اور مسکراہٹ کو محسوس کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں. ان بچوں کے صدقے سے اپنی اولادوں کی خوشیاں مانگیں, ان بچوں کے چہروں پر خوشیاں لا کر پھر اللہ سے دعا کیجئے, مولا مجھے کبھی اپنی اولاد کا دکھ نہ دکھانا. اور اپنی عادت بنائیں کہ ماہانہ طور پر, ماہانہ حوالے سے آپ ہر مہینے یتامہ کی مد میں ان بچوں کی مدد کریں, کم سے کم زیادہ سے زیادہ, حسب توفیق حسب ضرورت, لیکن اپنا مائنڈ سیٹ تو کیجئے. آج تو باقاعدہ طور پہ بازار ہی لگا دیا ہے, 100 روپے سے لے کر چیزیں شاید بہت مہنگی 2000 روپے تک کی ہے. ابھی اس میں بہت ساری چیزیں ہم نے نہیں لگائی, جیسے نئے تکیے ہیں وہ آرڈر دیا ہوا ہے, وہ کل یا پرسوں میں پہنچیں گے. ابائیں ہیں, اسٹالر ہیں, دوپٹے ہیں, بچوں کی ضروریات کی چیزیں ہیں, جتنی چیزیں آ چکی تھی ادارے میں وہ ہم نے آپ کے لیے سامنے لگا دی ہیں. باقی چیزوں کا آرڈر دیا ہوا ہے, جب وہ پہنچیں گی تو انشاءاللہ بچوں تک پہنچ جائیں گے. تو کوشش کریں زیادہ سے زیادہ اس بازار محبت اور شفقت میں اپنا حصہ ڈالیں, اپنے ہاتھوں سے بھی شاپنگ کریں, اپنے گھر والوں, اپنے چاہنے والوں, اپنی ذات سے محبت کرنے والوں کو بھی اس بازار محبت کی ترغیب دلائیں, اور کہیں یتامہ کے سر پر دست شفقت رکھ کے دیکھو, پھر اپنے غم اپنے دکھ کسی سے کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی. جو یتیموں کے والی ہیں, آپ یتیموں سے پیار کریں گے, وہ آپ کی زندگی کے سارے دکھ ختم کر دیں گے, وہ آپ کو اپنی محبت و شفقت سے نواز دیں گے, اپنی آغوش محبت میں جگہ عطا فرما دیں گے. اور علم نامی عمل کا ہے. میں تو انوار حبیب سے جڑی ہر خاتون کو کہتی ہوں, سالہ سال زمین پہ بیٹھ کر صرف سنے نہیں, میدان عمل میں اتریں. چاہے اصلاح معاشرہ ہو, چاہے یتامہ کی مدد ہو, چاہے بیواؤں کی جو ہے سنوائی ہو, چاہے کسی بھی مسکین کی مدد ہو, میدان عمل میں اتر کر خود کو ایک اچھا مسلمان ثابت کیجئے. یہ نہیں صرف باتیں بنائیں یا صرف وہ کام کریں جو 4 لوگوں میں نظر آتا ہے, نہیں, وہ کام کیجئے جس سے آپ کے دل کو سچی خوشی محسوس ہو. تو الحمدللہ آپ بھی اس بازار کا حصہ بنیے. پھر اپنی رائے کا بھی اظہار کیجئے گا انشاءاللہ. ابھی تو یہ ہم نے اچانک فیصلہ کیا ہے, لیکن ان کی ضروریات پہ مشتمل جب گرمیاں آنے لگیں گی تو ایک بہت بڑے ہم بازار کا انعقاد کریں گے, اور اس میں بڑی تعداد میں لوگوں کو انوائٹ کریں گے, اور بڑا اچھا خوبصورت لمحہ ہوگا کہ جب میں اور آپ اپنی بساط کے مطابق یا بساط سے بڑھ کر ان بچوں کے لیے چیزیں خریدیں گے اور خود ان کے ہاتھوں میں تھمائیں گے, تو ان کے چہرے کی خوشی میرے اور آپ کے لیے جنت کی بشارت ہے. ان کے چہرے کی خوشی میرے اور آپ کی زندگی کی تکالیف سے نجات کا ذریعہ ہے. ان بچوں کی کفالت ضمانت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مجھے اور آپ کو اپنے قدموں میں جگہ عطا فرمائیں گے. تو انشاءاللہ آپ بھی ہمارا ساتھ دیں گے. آپ سب ہمارے ساتھ ہیں یتامہ کی کفالت کے لیے, یتامہ سے محبت کے لیے, یتامہ کی معاونت کے لیے. اللہ کریم ہمیں اپنی قلیل بندیوں میں شامل فرمائے, ہمیں علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے, 5 وقتہ نمازی تہجد گزار بنائے, ہمیں باعمل بنائے, ہماری جملہ پریشانیاں دور فرمائے,
ہماری زندگی میں کوئی غم دکھ تکلیف نہ ہو. اللہ کریم ہمارے لیے آسانی عطا فرمائے, ہماری اولادوں کو نیک بنائے, ہماری بچیوں بہنوں بیٹیوں کے گھر آباد فرمائے, بگڑی ہوئی اولادوں کو صالح بنائے, ہمیں ناگہانی آفات و بلیات سے بچائے. اللہ کریم تمام مظلومین کی مدد فرمائے, بالخصوص سوڈان اور فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کریم ان کی مدد فرمائے. ہم مسلمان کو خواب غفلت سے بیدار فرمائے, ہمیں اللہ کریم ایک اور نیک بنائے, فرقہ پرستی کو ختم فرمائے, آپس میں باہم دست و گریباں ہونے سے محفوظ فرمائے. اللہ کریم ہمیں ایک دوسرے کا معاون بنائے, ہمیں تمام بری بیماریوں سے محفوظ فرمائے. آپ سب کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے, آپ کے گھروں کو امن و محبت کا گہوارہ بنائے, آپ کو اولادوں کی ڈھیروں ڈھیر خوشیاں دکھائے. آپ کو اللہ کریم قرآن و اہل بیت سے تمسک عطا فرمائے, قرآن سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے.